شہزادی نورین اور لکڑہارا۔ کسی دور دراز ملک میں ایک طاقتور مگر شان و شوکت کا شوقین بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی نورین تھا۔ وہ نہایت حسین، نرم دل اور غریبوں سے ہمدردی رکھنے والی لڑکی تھی۔ اسے محل کی آسائشوں سے زیادہ سادگی پسند تھی اور وہ ہمیشہ سچ اور انصاف کا ساتھ دیتی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر اس محبت میں غرور اور طبقاتی سوچ بھی شامل تھی۔ ایک دن اچانک شہزادی نورین شدید بیمار ہو گئی۔ تیز بخار، کمزوری اور سانس کی تکلیف نے اسے نڈھال کر دیا۔ ملک کے نامور حکیم، طبیب اور معالج دربار میں بلائے گئے، مگر کوئی بھی اس کی بیماری کی اصل وجہ سمجھ نہ سکا۔ وقت گزرنے کے ساتھ شہزادی کی حالت بگڑتی چلی گئی اور بادشاہ دن رات پریشان رہنے لگا۔ آخرکار بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا، جو شخص میری بیٹی کو صحت یاب کرے گا، میں اس کی شادی کر دوں گا اور اپنی آدھی جائیداد بھی اسے دوں گا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ بہت سے لوگ قسمت آزمانے آئے، مگر سب ناکام رہے۔ اسی ملک میں ایک غریب مگر سچا اور محنتی لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ روز جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور حلال رزق کماتا تھا۔ اس نے بھی اعلان سنا۔ وہ کوئی حکیم نہیں تھا، مگر اس کی ماں نے اسے ایک نایاب جڑی بوٹی کے بارے میں بتایا جو صرف گھنے جنگل میں ملتی تھی اور خطرناک بیماریوں کے علاج میں کام آتی تھی۔ اسے جڑی بوٹیوں کا علم اپنی ماں سے ملا تھا۔ جب اس نے اعلان سنا تو اس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور ایک نایاب جڑی بوٹی جنگل سے لا کر حکیموں کو دی۔ اس جڑی بوٹی سے دوا تیار کی گئی۔ اللہ کے فضل سے چند ہی دنوں میں شہزادی نورین کی حالت بہتر ہونے لگی اور وہ بالآخر صحت یاب ہو گئی۔ پورے محل میں خوشی پھیل گئی۔ بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لکڑہارے کو دربار میں بلایا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، اس غریب مگر سچے انسان نے میری بیٹی کی جان بچائی ہے، اس لیے میں اپنے وعدے کے مطابق اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا اور اپنی آدھی جائیداد بھی اسے دوں گا۔ شہزادی نورین نے بھی خوشی سے اس فیصلے کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ لکڑہارے کی ایمانداری، سادگی اور نیک دلی سے متاثر ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے وعدے کے مطابق اعلان تو کر دیا کہ وہ شہزادے کی شادی لکڑہارے سے کرے گا، مگر اس کے دل میں خوف اور شرمندگی پیدا ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا، میں اپنی نازو پلی بیٹی کی شادی ایک لکڑہارے سے کیسے کر دوں؟ وہ تو اسے جھونپڑی میں رکھے گا۔ اسی وقت لکڑہارے نے ادب سے کہا، جہاں پناہ، میں نے یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، مجھے نہ شادی چاہیے اور نہ جائیداد۔ یہ سن کر بادشاہ اور بھی گھبرا گیا۔ اب وہ مختلف ترکیبیں سوچنے لگا کہ کسی طرح یہ شادی رک جائے۔ بادشاہ نے لکڑہارے کو ایک کے بعد ایک خطرناک مہمات پر بھیجنا شروع کر دیا، کبھی گھنے جنگل، کبھی پہاڑ، مگر لکڑہارا ہر بار کامیاب ہو کر لوٹ آتا۔ آخرکار بادشاہ نے اسے حکم دیا، اگر تم واقعی بہادر ہو تو سمندر کی گہرائی سے ہیرے لے کر آؤ۔ لکڑہارے کو تیرنا آتا تھا۔ وہ کئی دن سمندر میں رہا اور بالآخر ہیرے لے آیا۔ جب لکڑہارا واپس آیا تو بادشاہ نے خطرناک چال چلی۔ اس نے پورے ملک میں یہ افواہ پھیلا دی کہ شہزادی نورین وفات پا چکی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ بادشاہ نے شہزادی کو دور ایک گھنے جنگل میں واقع پرانی جھونپڑی میں چھپا دیا تھا، جہاں ایک بوڑھی عورت اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ جگہ نم، سرد اور سورج کی روشنی سے محروم تھی۔ مناسب فضا اور دوا نہ ملنے کی وجہ سے شہزادی کی بیماری دوبارہ شدت اختیار کر گئی۔ تنہائی اور کمزوری نے اس کی حالت اور خراب کر دی۔ لکڑہارا شہزادی کی موت کی خبر سن کر ٹوٹ گیا، مگر اس کا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ نہ کوئی جنازہ تھا، نہ سوگ۔ اس نے محل کے مالی سے سنا کہ کچھ سپاہی جنگل کی طرف راشن لے جا رہے ہیں۔ لکڑہارا فوراً جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ چونکہ وہ برسوں سے وہاں آتا جاتا تھا، اس لیے اسے راستوں کا اچھی طرح علم تھا۔ آخرکار اس نے ایک جھونپڑی دیکھی جہاں تازہ نشانات موجود تھے۔ اندر جا کر اس نے دیکھا کہ ایک کمزور لڑکی چارپائی پر لیٹی ہے۔ وہ شہزادی نورین ہی تھی۔ لکڑہارے نے فوراً صاف پانی اور وہی آزمودہ جڑی بوٹی لا کر دوا بنائی۔ چند دن کی مسلسل خدمت اور علاج سے شہزادی کی جان دوسری بار بچ گئی۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو وہ شرمندگی سے رو پڑا۔ اس نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ وہ خود جنگل گیا، لکڑہارے کے قدموں میں جھک گیا اور معافی مانگی۔ آخرکار بادشاہ نے خوشی سے شہزادی نورین کی شادی لکڑہارے سے کر دی اور اس بار لکڑہارے نے جائیداد قبول کر لی تاکہ وہ شہزادی کو عزت اور سکون کی زندگی دے سکے۔